بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج کل جو لیتی جانوروں کی قیمت جو امپورٹڈ ہیں وہ 6 لاکھ جو 2 سال پہلے ریٹ تھا اب 9 لاکھ روپے اس کی قیمت ہو چکی ہے۔ تو جیسے ہمارے عام فارمر ہیں جن کے پاس پیسے کی کمی ہوتی ہے اور ان کا دل بھی چاہتا ہے کہ ہم اچھا جانور لیں، تو اس کے بارے میں آپ سے شیئرنگ کروں گا کہ منڈی میں آپ دیکھیں ڈی جی خان، مظفر گڑھ، ان علاقوں میں شروع سے گائیاں رکھنے کا رواج ہے۔ یہ کوٹ ادو اور دیرہ دین بنا، ڈی جی خان اور لیا، یہ جتنا جنوبی پنجاب ہے، پنجاب میں تو زیادہ بھینسیں لوگ رکھتے ہیں، گائیاں نہیں رکھتے۔ تو ان منڈیوں میں آپ جیسے یہ دیکھیں ڈی جی خان کی منڈی ہے، وہ میں نے گروپ میں بھی شیئر کی ہے کہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آپ کے پاس 2 آپشن ہیں کہ یا تو آپ جو دیسی جو گائے ہے بڑی قد کی ساہیوال یا اس طرح کی مکس، اس کی قیمت 2 لاکھ کے پاس ہے۔ اچھی جو آپ چیز خریدیں گے تو وہ مہنگی ملے گی، یہ آپ بات ذہن میں رکھیں۔ اور جب آپ کے پاس اچھی چیز ہوگی تو پھر ہی آپ کو منافع ہوگا۔ آپ 2 جانوروں کی بجائے 1 جانور رکھیں، 6 جانوروں کی بجائے 2 جانور رکھیں۔ تو جیسے شہروں میں ہے وہ ماڈل کے 2 گائیاں آپ رکھیں اور 1 بھینس رکھیں، جس سے وہ مکس کر کے اس کا ریٹ بہتر ملتا ہے آپ کو۔ لیکن اگر آپ کے پاس جیسے یہ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں کہ بہت اچھی ایک گائے ہے، یہ آپ کے پاس 4 لاکھ روپے کی وہ دیر ہے، تو اس طرح کے جانور اگر آپ خریدیں اور اس کو آپ بہتر غذائیت دیں اور کوشش کریں اگر گبن مل جائے تو وہ سب سے بہتر ہے کہ وہ نیگیٹو انرجی بیلنس میں نہیں ہوگی۔ جب اس کو آپ 3 نمبر فارمولیشن پہ آخری 3 مہینے اچھی خوراک دیں گے تو اس سے اس کا 5-7 کلو دودھ بڑھے گا پچھلے جو سوے سے۔ اور یہ کراس جانور بھی بہت اچھے ملتے ہیں، یہ بھی آپ کے پاس آپشن ہے کہ وہ 4 لاکھ تک جیسے وہ ہے اس میں بچے کے ساتھ آپ لیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں جو تھنوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ بعض دفعہ پریگننٹ لیتے ہیں تو اس میں یہ ایشوز آتے ہیں، کئی چیزوں کا پتہ نہیں چلتا۔ اور یہ خریداری کرتے وقت آپ نے جو زیادہ عمر کے جانور سلیکٹ نہیں کرنے، جو پہلی جو وارہ ہوتا ہے وہ آپ سلیکٹ کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ اس کو جب آپ اچھی خوراک دیں گے اور اچھا ماحول دیں گے۔ اب یہ جو لوگ ہیں دیہات میں، ان کی یہ اکثر یہ شکایت ہوتی ہے، اور میں خود بھی فیلڈ میں رہا ہوں اور جنوبی پنجاب میں بھی میری سروسز جو بھکر لیا میں ٹائم گزارا ہے۔ تو پہلے تو 3-4 سال پہلے اس طرح کی فیڈ ہی نہیں دستیاب تھی، یہ تو ابھی 2 سال ہوئے کہ جو ایک انوویشن ہے کہ اب اتنی چیزیں جو ان کو ایکسٹرا ڈالتے ہیں وہ عام آدمی جب اس کو کھال دیتا ہے یا اچھی خوراک اپنی طرف سے دیتا ہے، کوئی دلیا ڈالا، کھال ڈالی، کوشش کرتے ہیں تو وہ ان کی لائف کم ہو جاتی ہے۔ جانور کی ریپروڈکٹیو لائف آپ نے سنا ہوگا کہ وہ اکثر دیکھا ہے کہ تیسرے سوے کے بعد یہ جانور سسٹک اووری ہو جاتی ہے یا ہیٹ میں نہیں آتے، بار بار ہیٹ میں آتے ہیں۔ اور یہ سب خرابیوں کی وجہ جو ان کی خوراک جو ہے اس میں جو سب سے بنیادی خوراک اور سستی ہے وہ
چارہ ہے، اور سبز چارہ جو آپ 25-30 لیٹر والے کو جب دیں گے تو اس کا ڈرائی میٹر نہیں پورا ہوگا. سبز چارہ کے ساتھ اس کو 25 لیٹر والی کو جو 6 کلو فیڈ چاہیے، اور اس میں جو کیلکولیٹڈ ہے فارمولیشن، اس میں بائی پاس فیٹ، ریومن بفر اور اس کے علاوہ یسٹ جو ایک اس کا سسٹم کو تیز کرتی ہیں، اور انرجی لیول کے لیے بائی پاس فیٹ ہے. تو ایک تو ریشو ان کی ایڈجسٹ کرنی، اور وہ مہنگے ہیں، 16,000 روپے کا بیگ ہے، اور وہ ملتا نہیں چھوٹی جگہ سے. اگر ملے گا تو اس پہ وہ زیادہ نفع لیں گے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس وجہ سے اس میں یہ مسئلے آتے ہیں. وہ وجہ یہی ہے جس میں توانائی کم ہے، وہ نیگیٹو انرجی بیلنس میں ہے، ان کے لیے یہ سردی یا گرمی برداشت کرنا مشکل ہے. اور یہ جانور جب یہ جنوبی پنجاب میں جو 4-5 مہینے گرمی کے ہیں، اس سے ان کی جو کارکردگی ہے، دودھ کی کارکردگی، اور گرمی سے جانور فیڈ بھی کم کھاتا ہے، اور فیڈ میں وٹامنز اور یہ جو ایکسٹرا انرجی کی جو چیزیں موجود نہیں ہوتی. اور ان کو 4-5-6 چیزیں جو سٹینڈرڈ کی ہم استعمال کر رہے ہیں آپ کے دعاؤں سے، اور وہ ہم نے مینٹین کیا ہے جرمنی اور ہالینڈ اور جو سرٹیفائیڈ کمپنیز ہیں، ان کے جو ہم سالٹ استعمال کرتے ہیں، اور وہی فارمولیشن ہم خود استعمال کر رہے ہیں. 30-35 لیٹر پہ وہ آپ کو 30 نمبر فیڈ، جو ہماری 13 نمبر فیڈ ہے، وہ 25 لیٹر تک ہے. اگر 30-35 لیٹر والا جانور ہے، 30 لیٹر بھی کرتے ہیں جانور، تو ان کو علیحدہ جو 200-300 روپے کا ایکسٹرا ہم وہ ایڈیشنل وہ جو بھی ان کی ریکوائرمنٹ ہے وہ علیحدہ بھی دیتے ہیں. جو اگر کوئی آدمی ہے تو وہ ہمارے ڈیلر سے رابطہ کرے. تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہے کہ وہ ان کو آن لائن بھی ہم چیک کر سکتے ہیں. کوئی کسی جگہ بھی جانور ہو، آج کل تو واٹس ایپ پہ، میرے واٹس ایپ پہ بہت ساری شیئرنگ ہوتی ہے اور میں ان کو بتاتا ہوں. تو جب آپ فیڈ ڈالیں گے تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. کمپنی یہ واحد کمپنی ہے جو ہیلپ لائن سے آپ سے کنیکٹ رہتی ہے. 25 لیٹر والا جانور لینا مشکل ہے، تو آپ اس طرح سے 4 لاکھ کی اگر گائے لیں گے تو وہ خرچہ بھی نکالے گی، جو اپنی فیڈنگ کاسٹ بھی نکالے گی. اور وہ بچہ ہی اگر آپ اس کا وہ دیکھیں کہ اگر وہ فیمیل ہے تو وہ آج کل جو اچھی نسل کا بچہ ہے 1 لاکھ روپے کا پیدا ہوتا بھی نہیں دیتے کوئی جو. لیکن جب آپ اصلی سیمن لگائیں گے ان کو، جب آپ 3 مہینے کے بعد یہ ہیٹ میں آئے گی. یہ جانور جو ہیں ان کو جب آپ نیگیٹو انرجی بیلنس سے نکالیں گے، اور ان میں جو پھر خرابیاں بھی نہیں ہوں گی. اگر آپ ان کو عام جیسے دیہات میں لوگ رکھتے ہیں اور پھر وہ بچہ نہ دینے کے، عام انفرٹیلٹی اس کو کہتے ہیں، وہ بھی یہ خوراک نہ ملنے کی وجہ سے. اور جب آپ سبز چارہ دیں گے تو یہ ان کا جو ڈرائی میٹر ہے، ان کی ریومن میں جو ایک جیسا ہی فیول چاہیے. جب یہ 310 دن تک 20-25 لیٹر جانور دودھ دیتا ہے تو اس کو جو انرجی لیول ہے، ان کا جو ریومن سسٹم ہے، اس میں ایک جیسی خوراک چاہیے. اور سبز چارے سے وہ 1-2 مہینے کھلا سکتے ہیں. لیکن جب آپ ہے بنائیں گے، روڈ گراس کی ہے ہر مہینے بعد کٹ کر کے آپ رکھ لیں، ایک تو وہ آسان ہو جائے گا. اور وہ روڈ گراس یا دوسری یہ جو ہے الفا جو مکس کر کے آپ کو بتایا ہے، آپ میری ویڈیو پچھلی دیکھیں، وہ فوڈر پہ سارا میں نے بریف کیا ہے. اور سائلج
جس جگہ آپ کی اچھی زمین ہے اس پہ آپ سائلیج بنائیں، کیونکہ سائلیج سے جو آپ کو ساتھ انرجی بھی ملتی ہے۔ ہے میں جو انرجی کم ہے، لیکن سی پی آپ جو کیلکولیٹ کرتی ہیں، سی پی جو ہے وہ سٹینڈرڈ نہیں ہے، ورنہ تو سی پی جو آپ لوسن ڈالیں تو سی پی اس کی 20 ہے، 20 سی پی آپ ڈالیں تو وہ دودھ دے گی؟ نہیں دے گی۔ سی پی جو ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں اتنے سی پی کا، سی پی تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ سی پی آپ کوئی تھرڈ کلاس ونڈا یا جو بھی آپ اس میں آپ آدھا چمچ یوریا کا ڈالیں تو وہ 800 سی پی ہو جاتی، اور وہ جانور بھی نہیں مرتا۔ زیادہ نہ ڈالیں، آدھا چمچہ 1 کلو سیرا جو ہے اس میں وہ مکس کر کے دیں، لیکن وہ جو ہے وہ عارضی طریقہ ہے جس سے وہ وقتی طور پہ وہ اس کا امپیکٹ آتا ہے، لیکن جب آپ لگاتار کرتے ہیں تو اس میں پھر وہ مسائل بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ تو راشن فارمولیشن یہ وہ والی راشن فارمولیشن ہے جو کہ کوئی آدمی نہیں بتاتا، جو کہ ہم نے آپ کو بنا کے دی ہے، کاف سٹارٹر کی بھی بنا کے دی ہے، اور آن لائن ہماری گارنٹی بھی ہے۔ اس میں کوئی ایسی فیڈ نہیں پاکستان میں جو کہ گارنٹی سے اپنے جو پروڈکٹ ہے اس کی ذمہ داری لیتا۔ تو وہ بعض دفعہ جانور کو جو فیڈ بھی ہے تو اس کو ٹی ایم آر پورا کرنا پڑتا ہے۔ جب آپ سائلج پہ اور ہے پہ 2 چیزوں پہ ان کو رکھیں گے، اس طرح کے جانور جو 20 لیٹر ہیں، جب آپ اس کو بووی ٹیک کا ہائی پیڈیگری بل کریں گے تو اس سے اس کا جو پروڈکشن لیول ہے وہ 30 لیٹر ہو جائے گا، وہ 9 لاکھ والی گائے بن جائے گی۔ لیکن جب آپ اس کو پراپرلی فیڈ دیں گے، پورے جیسے میں نے ویڈیو میں ڈالا ہوا ہے کہ 25 لیٹر کے وہ 6.5 کلو فیڈ بنتی ہے، اور اس کے ساتھ آپ سائلج وہ ساری فارمولیشن وہ بھی میں نے بتایا ہوا ہے، ساری ویڈیو آپ دیکھیں تو اس طریقے سے آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ اگر 25-30 لیٹر جانور دیتا ہے 310 دن تک، تو اس میں آپ دیکھیں کہ وہ کم نہیں ہوتا دودھ، 20 بھی آپ ایوریج لگا لیں، اور وہ 1000 روپے کا بھی فیڈ آپ سائلج بھی خریدیں تو بھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا۔ یہ بھی اب میں شیئر کروں گا انشاءاللہ، جو ہمارے فارم پہ ہم نے پرچیز کی تھی 3 سال پہلے، اس کے جو بڑی بچڑی ہے وہ پریگننٹ ہو کے اسی سٹیج میں آ چکی ہے، اس پہ میں آپ کو ویڈیو علیحدہ دکھاؤں گا، اور وہی فارمولیشن ہم نے اس بچڑی کو پالا ہے جو آپ کو ہم پرووائڈ کر رہے ہیں، اور 6 مہینے میں 200 kg وزن ہوگا، اور جو اس کے بعد اگر آپ اس کو فیڈ 2 کلو دیں گے 6 مہینے کے بعد تو وہ 350-400 کلو تک ویٹ ہوگا۔ لیکن اس کے ساتھ سائلج یا ہے، آپ روڈ گراس لگائیں، ابھی گندم کے بعد بھی لگا سکتے ہیں، روڈ گراس کا تو کافی ٹائم ہے، اور مارچ میں آپ یہ لوسن اور روڈ گراس لگا سکتے ہیں، تو مخلوط کاش لگا سکتے ہیں۔ تو یہ آپ کا اپنا ڈیسیژن ہے کہ آپ نے علیحدہ علیحدہ لگانا ہے یا مکس لگانا ہے۔ لیکن جب آپ اس کو بنیادی خوراک جو سستی ہے، سائلج آپ اگر بازار سے لیتے ہیں تو آپ کو اگر مشین وغیرہ ادھر ملتی ہے تو آپ کا وہ آدھا خرچہ ہو جاتا ہے، وہ 6-7 روپے کلو پڑے گا آپ کو۔ اور جب آپ اچھے جانوروں کو اصلی سائلج دیں گے چھلیوں کے ساتھ، تو سائلج یا ہے دینے سے آپ جو اس کو ونڈا دے رہے ہیں اس کی طاقت کم نہیں ہوگی بلکہ اس سے زیادہ ہوگی، جبکہ سبز چارہ دینے سے آپ کے ونڈے کی جو طاقت ہے وہ کم ہو جائے گی، کیونکہ سبز چارے میں بھی جو 6-7 سی پی ہے اور اس کے بعد وہ کم ہوتی ہے، وہ میں نے سارا بتایا ہوا ہے۔
تو یہ آپ اس طرح منڈی سے جانور لے کے آپ سال میں 9 لاکھ والا جانور پیدا کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے 2 سال پہ کوشش کریں کہ 2-3 سال کا لیں جانور. بڑا بھی تھوڑا سا لیں گے تو اس کو جب خوراک پوری دیں گے تو اس میں یہ مسئلے ختم ہو جائیں گے. اور اس کے علاوہ اب جدید علاج بھی آ گیا ہے کہ وہ انجیکشن آپ لگائیں گے تو وہ سسٹک اووری بنے گی نہیں. وہ بھی میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کروں گا تاکہ یہ آپ کو کامیابی ہو. اور اس کے علاوہ جو گرمیوں میں ان کو رکھنے کا جو مشکل ٹائم ہے جس میں یہ جانور خراب ہوتے ہیں یا وہ گرمی کی وجہ سے فیڈ ہی نہیں کھاتے اور وہ کمزور ہوتے ہیں، دوسرا وہ دودھ نکلتا ہے ان سے 20-25 کلو ایک ان کو فیڈ جب گرمی کی وجہ. جب آپ جو سپرنکلر سسٹم ہے، جو مسٹ سسٹم ہے آج کل جو نیا ہے اور وہ ہم نے لگوایا ہے، ثوابی میں بھی لگا ہے اور وہ میں نے خود دیکھ کے لگوایا ہے. وہ اس پہ آپ سولر پینل سے پنکھے بھی 25 وولٹ کے اور وہ مفت میں چلا سکتے ہیں. اور خرچہ تھوڑا سا ہوگا لیکن بہت زیادہ نہیں، کیونکہ وہ موٹر جو اس کا جو مسٹ سسٹم ہے وہ 25 وولٹ پریشر پمپ سے چلتا ہے. 10 منٹ وہ چلے گا، 10 منٹ فین چلیں گے. سوئچ وہ چینج اوور سوئچ ہے آٹومیٹک. تو اس سے آپ کا جو 5 مہینے جو گرمی ہے، اور شیڈ بھی ضروری نہیں کہ آپ 1 کروڑ کا بنائیں، آپ 2-3 جانور اپنے جو اس طریقے سے رکھیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. بجائے آپ 5-5 7-7 جانور رکھے ہوئے تو آپ دیکھیں گے کہ پہلے جو 5 سال پہلے آپ بھول جائیں. جو بھی ہمارے جانور جو ولایتی ہیں وہ اسی لیے فیل ہیں کہ ان کو 3 دفعہ چوائی کروانی پڑتی ہے، یہ 2 دفعہ ہمارے لوگ کرواتے ہیں. وہ 10 لیٹر کر کے 30 لیٹر دیں گی اور اس میں وہ 2 ٹائم وہ کھا ہی نہیں سکتے. ہر 8 گھنٹے بعد آپ نے ان کو فیڈنگ کروانی. جو صبح شام والا سسٹم ہے وہ اس میں وہ مشکل ہو جاتا ہے اور پھر اسی وجہ سے یہ سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیں. خدا حافظ.